ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ قرآن کم از کم کتنا پڑھا جائے تو یہ کہلائے گا کہ قرآن پڑھا؟ ایک لائن، ایک رکوع، ایک آیت، یا اس سے کچھ زائد؟ کیا دیکھیں، لفظ قراءت جو ہے جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، کلام عرب میں جب، اور خاص طور پہ قرآن کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ جب کہا جائے کہ قراءت کی تو کم از کم اس کا اطلاق ایک آیت پر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے ایک آیت پڑھ لی تو یہ قرآن پڑھنا کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اب بہرحال اب آپ جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں، لیکن صرف اگر ایک آپ نے آیت پڑھ لیتے ہیں تو یہ قرآن پڑھنے والا کہلائے گا۔ ایک آیت سے گویا کہ کم کیا تو یہ لفظ ادا کرنے والا ہے، اگرچہ ہم عرف عام میں کہیں گے کہ اس نے قرآن کی آدھی آیت پڑھی، لیکن حقیقتاً قرآن پڑھنا کم از کم ایک آیت پڑھیں گے تو وہ کہلاتا ہے، اسی کو قراءت کہتے ہیں۔ تو باقی جتنا زائد آپ پڑھنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ PRP سے علاج کروانا کیسا ہے؟ یعنی پلیٹلیٹس رچ پلازما، اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، اس میں مریض کے اپنے پلیٹلیٹس لیتے ہیں جو بلڈ سیل کی طرح ہوتے ہیں، اور انہیں انجیکشن کے ذریعے جسم کے کسی حصے میں لگاتے ہیں، انجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بال اگانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اور بیماریوں میں بھی نافع ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے اس طرح بلڈ سے کچھ چیزیں لے کر سیلز وغیرہ اور اس سے علاج کروانا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، بلڈ ہمارے نزدیک نجاست غلیظہ ہے اور حرام ہے، اور اپنے اس طرح کی چیزیں علاج کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ یہ صرف وہاں پر اجازت دی جائے گی کہ جب جان کا خطرہ ہو، جب بہت ہی زیادہ انسان اذیت اور تکلیف کے اندر ہو، جیسے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حرام سے انتفاع تو جائز نہیں، اس طرح انسان کی جسمانی عضو سے انتفاع جائز نہیں، لیکن چونکہ سامنے والے کی جان بچنا اس پر ہی موقوف ہے، اس لیے وقتی طور پہ اس کی اجازت ہوگی۔ ایسے ہی اگر ہم نے حلال چیزوں سے علاج کروایا اور تمام وہ چیزیں کارگر ثابت نہ ہوئیں اور تکلیف بہت زیادہ ہے، مسلسل ٹینشن ہے، بیماری ہے، اذیت ہے، درد ہے، تو اس تسلسل سے اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے پھر بقدر ضرورت حرام کی طرف علاج کے لیے بڑھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر حرام چیز سے علاج کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے وہ اپنا ہی جسمانی عضو کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے یہ پہلے دیکھ لیں کہ کیا یہ انتہائی کسی بیماری میں سخت ضرورت ہے، اور پہلے حلال چیزوں سے علاج کروا کر تھک چکے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، اور وہ علاج نہ کروانا باعث تکلیف بھی ہو رہا ہو تو جان کا خطرہ، شدید تکلیف۔ اگر یہ نہیں ہے تو صرف زینت کے لیے، صرف معمولی چیزوں کے لیے، یا حلال کو استعمال ہی نہ کریں، بس کسی سے سنا اور فوراً حرام سے علاج کی طرف چلے گئے، یہ سب ممنوع ہوگا۔ امید ہے کہ آپ 2-3 دفعہ میرے جواب کو یوٹیوب پہ سن لیجئے گا تو بہت ہی اچھا کلیئر ہو جائے گا۔